السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ حرا T1۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کھارا در کے 5 بڑے اولیاء کرام کی زیارت کرائیں گے اور ساتھ ہی حضرت بابا گور رحمۃ اللہ علیہ جام نگر والے کی زیارت کرائیں گے۔ آپ کا آستانہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک 285 واسطو سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے اور 14 واسطو سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید نوبی ہے اور بابا گور آپ کا لقب تھا۔ آپ محمد گوری کے فوج میں ملازم تھے۔ ملازمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ عبادت اور ریاضت میں کوئی کمی نہ کرتے تھے۔ جب سلطان محمد گوری کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے آپ کو ملازمت سے سرگوش کر دیا تاکہ آپ یاد الہی میں پورا وقت گزاریں۔ آپ کو عزت احترام سے رخصت کیا گیا۔ ملازمت سے سرگوش ہو کر آپ حج کے غرض سے مکہ پہنچے اور وہاں حج کا فریضہ ادا کیا۔ مکہ سے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ اپنی عقیدت اور نیاز مندی کے پھول پیش کیے۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ نے حضرت اسماعیل جبروتی احمدیہ رفاعیہ کے دست حق پر بیعت کی اور ان سے خرقہ خلافت پا کر اجازت ہوئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے بابا کمبد رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض اور برکات حاصل کیے۔ وہ مجذوبیہ و اویسیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں سنگ پھونکنے، خاک منا پر ملنے کا رواج تھا۔ بابا کمبد رحمۃ اللہ علیہ روحانی دولت بابا اقبال سے حاصل کی تھی۔ بابا اقبال ذکی مجذوب تھے۔ آپ نسبت اویسیہ سے ممتاز تھے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے روحانی فیض پایا۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو روحانی فیض پہنچا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی سے روحانی فیض و برکات سے مصنف فیض ہوئے۔ آپ بہت سے درویشوں سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ملے اور روحانی فیض پایا۔ حضرت غوث پاک اور احمد کبیر رفاعی نے آپ کو ہندوستان جانے کی بشارت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان میں کس جگہ جانا ہے۔ بہرحال آپ نے ہندوستان کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت اسماعیل جبروتی سے ہندوستان جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دی۔ مکہ سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ تم یہاں سے ہندوستان جاؤ اور مکہ سے ہوتے ہوئے گجرات میں قیام کرو۔ وہاں ایک دیوی ہے جو جادوگرنی ہے، اس پر قابو پاؤ اور رشد و ہدایت کا کام انجام دو۔ صبح ہوتے ہی آپ نے وطن روانہ ہوئے۔ 100 مرید آپ کے ساتھ تھے۔ وطن پہنچ کر اور سب سے رخصت ہو کر آپ ہندوستان روانہ ہوئے۔
سمرقند پہنچ کر کچھ دن قیام کیا اور پھر بخارا ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے۔ سلطان شہاب الدین گوری سے ملے۔ سلطان نے آپ کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی اور ایک لشکر آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ پنجاب سے گجرات کے شہر رتن پور پہنچ کر قیام کیا۔ آپ کے ساتھ مریدوں اور لشکروں کے علاوہ آپ کی بہن بی بی مصراں اور بابا حبش بابا رہن تھے۔ رتن پور میں قیام کے بعد آپ نے اپنی بہن اور بابا حبش کو اس جادوگرنی دیوی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اسلام میں داخل ہونا بہتر۔ جادو اور بت پرستی سے اور آخری حل لڑائی ہے۔ دیوی نے سخت جواب دیا اور آپ کی پیشکش رد کر دی۔ آپ نے دیوی کا یہ سخت جواب سن کر پہاڑی پر حملہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی میں آپ کو فتح حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیوی کو ڈبو دیا۔ نہ تخت و تاج لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ اپنی وفات سے قبل اپنے بھائی بابا جبران کو بھروچ روانہ کیا اور تاکید کی کہ بھروچ میں رہ کر رشد و تبلیغ کرے۔ حضرت بابا حبش خان نغازی آپ کے خلیفہ اول ہیں۔ حضرت بابا حبش خان کے بعد اس کے ممتاز بزرگ اور رہنما خلیفہ شیخ بابا سید ولی، شیخ مجذوب، شیخ عبدالرحیم سمرقندی، حضرت فیض اللہ، ابراہیم مدنی اور سعید احمد تھے۔ آپ کی کرامات یہ ہیں کہ آصف زدہ لوگ آپ کی مزار پر جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ وہاں پانی نہیں تھا، آپ نے اس جگہ پر جہاں چشمہ ہے انگلی رکھی، بسم اللہ پڑھی، چشمہ جاری ہو گیا۔ حاجت براری کے لیے لوگ ناریل لے جاتے ہیں۔ اگر مراد پوری ہوئی تو ناریل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر 2 ناریل ہیں تو 3 نکلتے ہیں، اگر 3 ہیں تو 4 نکلیں گے۔ چور جب آپ کی مزار شریف پر جاتا ہے تو اس پر دہشت غالب ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے چوری کی ہے تو قبول کر لے گا۔ آپ کی وفات 100 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی مزار اقدس رتن پور گجرات ہندوستان میں آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور مزارات کے ساتھ۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔